اچھا شیخ، یہ قسطنطنیہ جو کہ کرنٹ استنبول ہے، یہ آپ نے بھی کہا کہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. کس کے ہاتھ میں جائے گا؟ یہ جو حدیث میں سمجھ آتی ہے نا، یہ عیسائیوں کے ہاتھ میں جائے گا. کرسچنز اس کے اوپر جو ہے قابض ہوں گے. اب دیکھیں شام کا جو پورا حصہ ہے جی، اس کے بارے میں جو فلسطین ہے خاص طور پہ جی، ملک شام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شام ایز اے ہول بات کی، اور اس میں ظاہر ہے جتنی مطلب بحیرہ طبریہ کی بات ہوتی ہے یا باغات کی بات ہوتی ہے تو یہ زیادہ تر فلسطین کی سرزمین کے اوپر ہے، لیکن بہرحال یہ شام کا حصہ ہے. تو ان ساری چیزوں کی جو کا تذکرہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل یعنی مین جو لڑائی کا مرکز ہوگا وہ فلسطین ہوگا، جو ارض شام کا حصہ ہے. اور اس میں جو دجال کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ آ کے اس کو دجال کو قتل کریں گے تو باب لد کے قریب اس کو پکڑیں گے، اور باب لد جو ہے وہ بھی فلسطین میں ہے. اس لیے یہ سارا مجھے لگتا ہے کہ یہ والا جو علاقہ ہے یہی وہ بنے گا جو لڑائیوں کا مرکز و محور بھی ہوگا، اور پھر اسلام کے عروج ثانی کا جو مرکز و محور ہے وہ بھی یہ والا علاقہ ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے بارے میں بہت ساری فضیلت کی احادیث بتائی ہیں، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا ہے علیکم بالشام کہ جب فتنوں کا دور ہو تو آپ شام کو لازم پکڑو. اچھا، شام یعنی شام میں جاؤ. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب شام والے لوگ جو ہیں بگاڑ کا شکار ہو جائیں تو فلا خیر فیکم، پھر اس کے بعد تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہے گی. یعنی شام کے اندر اگر حالات خراب ہو جائیں تو تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہے گی. تو شام سے مراد صرف سیریا نہیں ہے، بالکل، بلکہ یہ سارا علاقہ ہے. اور یہ سارا علاقہ جب بھی کسی لڑائی میں کسی معاملے میں الجھ گیا تو اب بھی الجھا ہوا ہے، لیکن جب یہ پورا علاقہ الجھ گیا تو سمجھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلا خیر لکم فلا خیر فیکم، اس کے بعد تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے. لیکن ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر جو ہے نا جو امید کی بات بتائی، اب ہمارا ایک طائفہ ایسا ہوگا، ایک گروہ ایسا ہوگا جو لڑ رہا ہوگا اللہ کے لیے، اور وہ اللہ کی طرف سے مدد کیے گئے ہوں گے، منصورین، ان کی اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہوگی اور وہ ہمیشہ رہے گا. اور وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کو جو لوگ ذلیل کرنا چاہیں گے وہ کبھی ذلیل نہیں کر سکیں گے، کوئی رسوا نہیں کر سکے گا. وہ گویا اللہ کی طرف سے مدد پر ہوں گے اور اللہ کی طرف سے ان کو مدد آ رہی ہوگی. اب وہ کون لوگ ہیں، یہ کب ہوگا، یہ نہ ہم وقت کا تعین کر سکتے ہیں نہ ہم گروہ کا تعین کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال جب اسپیسیفکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی بات کی ہے، اور بچہ بعض ایک حدیث میں آتا ہے کہ شام کو لازم پکڑو اس لیے کہ شام کی سرزمین کے اوپر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اندازہ کریں. اور اس طرح سے بہت ساری فضیلت کی حدیث ہیں، لیکن یہ پورا علاقہ ہے جس کی فضیلت کی حدیث ہیں. اور پھر عروج ثانی کے حوالے سے بھی جتنے نشانات ملتے ہیں اور جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان میں اسی علاقے کا تذکرہ ہے، اور لگتا یہی ہے کہ عروج ثانی جو اسلام کا ہے وہ وہیں سے ہوگا. شیخ، کرنٹ افیئرس پہ نظر ڈالی جائے تو یہ جو جوئش سیٹلمنٹ ہے وہاں پہ، جیسے آپ نے بھی اس حدیث کے مطابق کہا کہ بیت المقدس کی آبادی سے آپ نے کہا کہ یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ یعنی وہ آباد ہو جائے گا، ویران تھا اور پھر آباد ہو جائے گا. تو اس سے یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب کہ وہاں پہ جو ابھی زائنسٹ قبضہ ہے، ہم جوئش اس لیے نہیں کہتے کیونکہ جیوز بھی آپ کو پتہ ہے کچھ ان میں ڈفرینٹ لوگ ہیں، تو یہ زائنزم کی پوری ایک زائنسٹ ہے. بالکل صحیح. تو زائنسٹ جو ایک قبضہ ہے وہ پھر ختم ہو جائے گا وہاں پہ، یہ اس سے اخذ کیا نہیں، میں تو اس کو نہیں کہتا. آبادی سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے. یعنی بیت المقدس کی آبادی سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ وہاں قبضہ مسلمانوں کا ہو جائے گا. اچھا، بھل وہ قبضہ کسی کا بھی ہو، ایک پرامن علاقہ بن جائے گا، اور وہاں پہ جو کیوس ہے، جو ابتری ہے، جو افراتفری ہے، جو جنگ کی صورتحال ہے ختم ہو جائے گی. اچھا، اس سے یہی مراد ہے. البتہ قبضہ کس کا ہوگا یہ اس سے پتہ نہیں چلتا، لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ جو آخری لڑائی ہونی ہے وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی یہ بات فرمائی کہ وہ یہودیوں کے ساتھ ہونی ہے. شام کے اندر یہودیوں کے ساتھ آخری جنگ ہونی. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قسطنطنیہ کے اوپر جو قبضہ ہوگا وہ
عیسائیوں کا ہوگا، اور جو شام کے اوپر یا فلسطین کے اوپر جو قبضہ ہوگا وہ یہودیوں کا ہی ہوگا۔ لہٰذا وہ جو آخری حدیث کے جس میں آتا ہے حدیث میں کہ مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ لڑیں گے تو یہ یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپے گا، تو درخت بول کے بتائے گا کہ مسلمان کو کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اور اس کو جو ہے وہ آ کے مارو، اور اس کو مارے گا سوائے ایک درخت کے، اور وہ درخت جو ہے غرقد کا کہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ چھپے گا اور وہ نہیں بتائے گا، باقی سارے ہی بتائیں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ درخت بہت زیادہ لگا رہے ہیں یہودی وہاں پہ۔ اچھا، اب اندازہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسلمانوں کی جو ٹریڈیشن ہے، علمی روایت ہے، اس کے اوپر ان کو اعتبار ہے، اور وہ اس کے مطابق جو ہے اپنی پوری پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے وہ پلاننگ تو کوئی نہیں کر رہے، بس یہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سے مدد کی توقع رکھتے ہیں۔ اب یہ غزہ والا جو معاملہ ہے اور جو غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، تو مسلمانوں نے اور مسلمان ممالک نے تو اس کے اندر کچھ نہیں کیا، کوئی کسی حکمران نے کوئی رول پلے نہیں کیا، ایز اے کنٹری جو ہے کسی ملک نے کوئی رول پلے نہیں کیا کہ ان کی غزہ والوں کی مدد کی ہو۔ البتہ یہ جو عوامی لیول پہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں یا احتجاجی ریلیاں ہیں یا ان کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کے مختلف طریقے ہیں، جو یہودیوں کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہے، یہ ساری چیزیں عوامی لیول پہ ہوئی ہیں، لیکن گورنمنٹ کی سطح پہ 57 اسلامی ملکوں میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ ایسا کریں گے ایسا کریں گے، جبکہ اسرائیل کی مدد کرنے والوں نے پوری بے باکی کے ساتھ مدد کی ہے۔ بالکل، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس موقع پر مسلمان جو ہیں وہ پوری طرح کھل کے ان کی مدد کرتے، اور مجھے یوں لگتا ہے واللہ عالم مسلمانوں میں سے کوئی ملک اگر یہودیوں کو یہ پتا ہوتا، اسرائیل کو اگر یہ پتا ہوتا کہ مسلمانوں کا کوئی ملک ہمارے مقابلے میں آگے کھڑا ہو سکتا ہے، مطلب پاکستان کے بارے میں ان کو پتا ہوتا کہ پاکستان ہمارے مقابلے میں غزہ والوں کی مدد کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے اور جنگ کے لیے آ سکتا ہے، اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اگر ان کو پتا ہوتا تو کبھی یہ حرکت نہ کرتے۔ ان کو پتا ہے کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا، لہٰذا انہوں نے چن کے جو ہے وہ ان کا قتل عام کیا ہے، اور اتنا بڑا قتل عام دیکھیں کہ وہ یہ میں اس کو جنگ ہرگز نہیں کہتا، جنگ نہیں ہے، یہ جینوسائیڈ ہے، قتل عام۔ تو اس طرح جب مسلمانوں نے وہاں مدد نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، کوئی معاملات ہوں گے، ہم دعائیں کر لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ جو جنگیں ہوں گی، جنگیں تو بھائی لڑنی پڑیں گی، جو خروج الملحمہ ہے تو جنگیں ہوں گی، تو ایک جو پوری دنیا میں جس کو ورلڈ وار 3 کہہ لیں یا جو بھی اس کا نام رکھیں، تو وہ تو جنگیں لڑنی پڑیں گی۔ جب آپ لڑیں گے جنگیں تو اس کے نتیجے میں فتح ہوگی، تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے قسطنطنیہ جو ہے وہ عیسائیوں کے قبضے میں جا چکا ہوگا، وہ آدھا گویا ایک طرف جو ہے یہودی اور ایک طرف عیسائی۔ اس کے بعد جو جنگیں ہوں گی، ان جنگوں کے نتیجے میں جا کے جب یہ جو امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر ان کی جنگیں ہوں گی، پھر ان جنگوں کے نتیجے میں مسلمان جو ہیں قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دمشق کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے، وہ بھی اسی دمشق کی جامع مسجد ہے اس کا ذکر آتا ہے کہ جامع مسجد میں وہ ان کا جو نزول ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مسلمانوں کے امیر کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قیادت کریں گے، اور اس قیادت میں پھر وہ دجال کو قتل کریں گے، اور ایک دفعہ پورا جو ہر طرف مسلمانوں کا جو ہے دورہ ہو جائے گا، لیکن اس پر صرف 7 سال گزریں گے۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے 7 سال گزریں گے۔ 7 سال کا وقفہ ہے۔ اب یہ 7 سال جب کہا جاتا ہے تو میں نے پہلے بھی بات کی ہے، یہ تمثیلی انداز میں ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ حقیقی ہو، حقیقی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زمین پر 40 رہے گا۔ اب یہ 40 دن ہے، ٹھیک ہے، یہ 40 سال ہے، یہ 40 کتنا ہے، ٹھیک ہے، اور 40 دن رہے گا۔ بعض نے کہا ہے کہ پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن جو ہے وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے، اور اتنا عرصہ وہ رہے گا۔ بہرحال یہ بھی ساری چیزیں تمثیلی انداز میں ہو سکتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال 40 دن رہے گا، کتنا عرصہ رہے گا واللہ اعلم، اور پھر اس کے بعد 7 سال کی بات ہے۔ تو ان 40 دنوں کے مقابلے میں یہ 7 سال، 40 دن کے مقابلے میں تو 7 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے، لیکن یہ کیا کمپیریزن ہے واللہ اعلم۔ اور اس کے نتیجے میں 7 سال مسلمان گویا پوری طرح سے اپنا وہ جو عروج ہے وہ انجوائے کریں گے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہوا چلے گی، ٹھیک ہے، وہ بھی
شام میں یعنی دمشق کی طرف سے یا بیت المقدس کی طرف سے، صحیح، بیت المقدس کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، ٹھنڈی ہوا، وہ جس مسلمان تک پہنچے گی مسلمان اس سے وہ ختم ہوتا جائے گا، فوت ہوتا جائے گا، اچھا اچھا، سارے مسلمان فوت ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، گویا یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو قیامت آنی ہے فائنل، اس میں کوئی مومن نہیں ہوگا، ٹھیک، یعنی وہ جو قیامت آنی ہے اور القارعۃ ما القارعہ اور اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ جو انتہائی خوفناک ماحول ہے، وہ خوفناک ماحول اہل ایمان نے نہیں دیکھنا۔ صحیح، وہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی ایک سکون کی اور یعنی سکون کی نیند کہہ لیں یا سکون کی موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، اور یہ سب لوگ اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد جو قیامت برپا ہوگی وہ گویا ان لوگوں پر برپا ہوگی جو اہل ایمان نہیں ہوں گے۔ شیخ یاجوج ماجوج کا بھی پھر بیچ میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دعا کریں گے تو وہ پھر ان کو موت آ جائے گی، کوئی بارش ہوگی۔ اچھا، یہ ایک مطلب یہ جو ہے نا ایونٹس، یہ تو پھر قیامت کے ایونٹس شروع ہو جائیں گے، اور قیامت کے ایونٹس اس میں یاجوج ماجوج بھی ہیں، اور یاجوج ماجوج ایک طرف سے نکلیں گے۔ اب دیکھیں لوگ جو ہیں اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ جو یاجوج ماجوج فلاں قوم ہے، نکل آئی ہے، ظہور ہو گیا ہے، لیکن جب اس کا ذکر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی سے ہو گیا ہے؟ وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تبھی ان کا ظہور ہوگا۔